अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबसार आलम। आज एक अहम वाकया और हुआ है और वो ये है कि एमक्यूएम ने भी अपने एक मिसाक का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मिसाक मईशत होना चाहिए और उन्होंने भी उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले दिए थे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने दिए और अब एमक्यूएम ने दिए हैं। इन तमाम मुतालबात में तीनों जो जमातों की तरफ से मुतालबा है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो करप्शन का है। सबसे अहम पॉइंट है करप्शन का। हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन के वाकयात या उनके स्कैंडल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, या एक वजह यह है कि मीडिया जो है वो जमहूरी दौर में ज्यादा आजाद हो जाता है, ज्यादा खुल के बात करता है। जो परवेज मुशर्रफ के दौर में हमने कभी ज्यादा मीडिया में इतनी स्टोरीज नहीं सुनी करप्शन की, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि एक स्कैंडल के बाद एक आ रहा है। एक लंबी लिस्ट है स्कैंडल्स की जो मेरे सामने पड़ी है और उसमें से मैंने कुछ काटे भी हैं क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, लेकिन स्कैंडल्स खत्म होने में नहीं आ रहे। और इतने स्कैंडल्स हैं कि रोजाना हर अखबार में, हर टीवी चैनल पे एक नए करप्शन स्कैंडल की खबर होती है। आज भी हमारे जो एक दोस्त हैं, सीनियर सहाफी हैं रऊफ क्लासरा साहब, उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज में एक खबर दी है और उसमें नेशनल असेंबली की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी करप्शन सामने आ गई है। लेकिन उसमें एक जो अहम बात है कि उस करप्शन स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के एक जो मौजूदा जज हैं उनके भाई का नाम भी है और बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं। उन पर इल्जामात है कि शायद उन्होंने भी ये करप्शन की है। इसमें सदाकत कितनी है और इसमें जो एफआईए जो तहकीकात कर रही है वो कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, इसका हम अभी इस पे हम बात करेंगे और रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ भी हैं। लेकिन मैं आपको एक और, इससे पहले जो करप्शन स्कैंडल कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है वो रॉयल पाम का है, जो लाहौर में एक क्लब है इलीट क्लास के लिए बना हुआ और उसमें सिर्फ इलीट क्लास के लोग ही मेंबर्स बन सकते हैं। बताना ये चाहता हूं कि करप्शन जो हो रही है इतने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे, उसके असरात आम आदमी पर क्या हो रहे हैं। आपको थोड़ा दिखाते हैं कि ये क्लब किस तरह का है। और इसमें जो इसका जब ठेका दिया गया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त फौरन इसकी खबर नहीं आ सकी थी, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद रऊफ क्लासरा साहब ने उसकी खबर दी। उस वक्त इस पर कोई तहकीकात नहीं हो सकी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है और इसकी हेयरिंग भी हो रही है। इसहाक खाकवानी साहब हैं जो उस वक्त वजीर थे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उन्होंने उस वक्त के एक जर्नैल के खिलाफ, और बल्कि 2 जर्नैलों के खिलाफ इस केस में, 3 जर्नैलों के खिलाफ इस केस में उन्होंने प्ली ली है कि वो जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एक लंबी लिस्ट है, अगस्ता सबमरीन केस है, स्टील मिल केस है, मून सिलाई का केस है, हज स्कैंडल है, शुगर स्कैंडल है, रेंटल पावर केस है, बाबरवान साहब पर इल्जामात हैं, राजा परवेज अशरफ साहब पर इल्जामात हैं, रेलवेज का लोकोमोटिव इंजन्स का एक नया स्कैंडल आया है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी उसका इल्जामात आ गए हैं। ऑल जैसा कि मैंने अभी आपको, या आपने कुछ फुटेज देखा रॉयल पाम का। तो बात आज से ही शुरू करेंगे कि एमक्यूएम ने जो ये मुतालबात किए हैं उसमें भी सर फहरिस्त जो है वो करप्शन का खात्मा है। और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब स्टूडियोज में, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने खबरें ब्रेक की हैं करप्शन के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन रहमान जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अहम बात यह है कि वो मुशीर हैं वज़ीर आज़म की और इसके साथ साथ वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर भी हैं और यही हमने आज उनसे बात करनी भी है कि पार्लियामेंट इसमें क्या कर रही है। और तीसरे हमारे साथ मेहमान होंगे खुर्रम दस्तगीर साहब जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो फोन पर हमारे साथ होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो करप्शन का जो एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चार्ट बनाया था उसमें 34वां करप्ट मुल्क है 178 ममालिक में से। ये जो लेटेस्ट आए थे फिगर आपने देख चुके हैं। और इस बढ़ती हुई करप्शन के असरात की वजह से जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में 120% तक इजाफा हो चुका है। और इसके बाद जो गैर मुल्की कर्जा है हमारे ऊपर वो $40 बिलियन से बढ़कर 53.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। और इसी तरह जो गैर मुल्की सरमायाकारी $3.71 बिलियन से गिरकर $0.38 बिलियन रह गई है। यह असरात है उस करप्शन की जो हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है और आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है। लेकिन जो अमीर तबका है इस मुल्क का वो अभी भी रॉयल पाम जैसे क्लब्स में जाता है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। यास्मीन रहमान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। इतने करप्शन स्कैंडल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस सुप्रीम कोर्ट ये कर रही है, मीडिया एक्सपोज कर रहा है, पार्लियामेंट किधर है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किधर है? आप लोग क्यों नहीं इन करप्शन के केसेस
پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیوں دبا رہے ہیں ان لوگوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے در اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی در، تو میں سمجھتی ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارکردگی جو ہے اس دور میں، خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں، کافی حد تک بہت مؤثر، بہت افیکٹو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فعال نہیں ہوتی، جو ڈکٹیٹرشپ کا دور ہوتا ہے، تو اس وقت کا جو بیک لاگ اتنا ہمارے پاس 18 سال کا آیا ہے، آدھا وقت تو ہمیں اسی کو کلیئر کرنے میں لگ گیا ہے. اور پھر جس طرح آڈٹ آبجیکشنز آتے ہیں تو ہم نے پیرا در پیرا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سے آڈٹ آبجیکشنز آ رہے ہیں. ابھی جو کرنٹ آپ سچویشن کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے سکینڈلز آئے ہیں، اس میں کچھ ضرور ڈیفینیٹلی اٹھائے گئے ہیں. وہ بھی میڈیا نے جو رپورٹ کی ہے تو وہ پی ایس سی ان پہ نوٹس لیتی ہے اور کچھ چیزیں رکوائی بھی گئی ہیں. باقی جو ہے کہ 2009 اور 10 کا ابھی جو پچھلا سال تھا اس کی آڈٹ رپورٹ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے، تو ہوپ فلی مارچ سے اس کا بھی پی ایس سی جائزہ لینا شروع کرے گی. ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق ہم چلتے ہیں. لیکن آپ کے طریقہ کار پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہے. جیسے ابھی آپ نے میڈیا کا خود ذکر کیا کہ میڈیا سکینڈلز آ رہا ہے، سپریم کورٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک سکینڈل کو اٹھا رہا ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، رؤف کلاسرا صاحب، آپ نے ظاہر ہے بہت سٹوریز دی ہیں ان ایشوز پر، اور آپ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی. لوگ کدھر جائیں جب ایک پارلیمنٹ تو سب سے اہم ستون ہے اس ریاست کا، تو کرپشن میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کا ہمیں رول کہیں نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ مجھے جو جب سارا آپ کی ساری گفتگو، جب آپ تمہید کے طور پر سارا انٹرو دے رہے تھے، جو مجھے ایک طرح کا ڈپریشن ہو رہا ہے اور خوف ہے کہ اتنا زیادہ ایکسپوئر ہو رہا ہے کرپشن ریلیٹڈ سٹوریز کا، اور جو اگین آپ، میں، ہم اور ہمارے بہت سارے اور بھی دوست اچھے ہیں جو اچھی سٹوریز کر رہے ہیں، کہ لوگوں میں وہ آتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ٹالرنس آتا جا رہا ہے، یا اس کا ایکسیپٹ کرنا لوگ شروع ہو گئے، ڈیسینسٹائز ہونا شروع. یہ بالکل اب ان کو اس خبر سے، اب ان اسکینڈل سے یہ کوئی اب زیادہ اثر امپیکٹ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اور پرٹیکولرلی جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ ایک تو عام آدمی اب اخبار میں ہماری سٹوری بھی پڑھ لے گا، لیکن وہ اس کو ایک طرح کا آپ کہہ سکتے جھٹکا نہیں لگ سکا، اس کو زیادہ اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا. ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، پہلے ایک سٹوری ہم بریک کرتے تھے ہفتے میں ایک، تو اچھا خاصا اس پہ پورا مہینہ ایک رولا بھی پڑتا تھا، کوئی انکوائری بھی شروع ہو جاتی تھی، کوئی ہمیں پریس ریلیز آ جاتا تھا، کوئی کلیریفیکیشن، کسی نہ کسی لیول پہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی تھی. یہ میں آپ کو کچھ یہ 3-4 سال پہلے کی بات کروں، مشرف دور کو کچھ بھی کہیں ہم، ان کے دور میں بہت سارے اسکینڈل ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بھی خبر چھپتی تھی، کوئی ریئیکشن آتا تھا. یہ موجودہ حکومت بھی نہیں، یہ ریل پام والا اسکینڈل اس وقت میں ہم نے چھاپا تھا نیوز میں، آخری دور میں. نہیں، دا نیوز میں مجھے یاد ہے 2001 میں ہم نے چھاپا تھا، اور اس وقت بھی خاص اسکینڈل کیا نہیں، آپ کبھی کہیں گے تو میں اس کی لسٹ آپ کو دے دوں گا کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ہم نے دا نیوز اور جنگ میں اچھے خاصے اسکینڈل فائل کیے تھے، چھپے تھے. یہ کالم تو ہوا کیا؟ اچھا، وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے یہ اسکینڈل آیا تھا. بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ آپ نے ان کے سامنے کہا کہ وہاں پہ ایڈیٹر جنرل پاکستان نے آ کے شکایت کی تھی، اپوائنٹ آؤٹ کی تھی ان کو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو. اس میں ایچ یو بیگ صاحب تھے، چیئرمین تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ریلوے کے ہمارے یہاں جنرل صاحب بیٹھے ہیں، جنرل سعید الظفر صاحب تھے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل، تو یہ ہمیں جو ان کا ایک ملٹی بلین روپیز ڈیل ہوئی ہے تو ہمیں یہ کاغذات نہیں دے رہے، ہمیں جو ان کے جو یہ ڈاکومنٹس ہیں، معاہدے ہیں، ہمیں کاپیز نہیں دے رہے. اور جنرل صاحب نے اس کا بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت سیکرٹ قسم کا معاہدہ کر رہے ہیں یا ہوا ہے، اور یہ اگر ہم نے اس کے کاغذات دے دیا ایڈیٹر جنرل پاکستان کو تو یہ بہت بڑا، یہ جو رائل پام کے اب ہم نے فوٹیج دکھائی سیکرٹ تھا، یہ ایگزیکٹلی انہوں نے کہا سیکرٹ ہے، ہم اس کی آپ سے آڈٹ نہیں کروائیں گے. اور 2-3 گھنٹے وہاں پہ بحث ہوئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. اور جب میں نے اگلے دن اس پہ آ کے نیوز میں سٹوری فائل کی تھی تو میں نے اس کی ہیڈ لائن یہ رکھی تھی کہ آخر کون سی آپ اس میں سیکریسی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ملک کو اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ شیئر میں گفتگو کو ذرا موجودہ صورتحال پہ لانا چاہ رہا ہوں، اور میں اس میں خرم دستگیر صاحب کو بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. خرم صاحب، ابھی رؤف کلاسرا صاحب نے کہا، پہلے یاسمین صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ بہت بہتر کام ہو رہا ہے پہلے دور سے، اور رؤف کلاسرا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اتنے زیادہ کرپشن اسکینڈل آ گئے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بے حسی ہوتے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی قسمت میں ہے. کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون جو مین اپوزیشن ہے، جس کے پاس چیئرمین ہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، عوام اللہ کے کرم سے پاکستان کے بے حس نہیں ہے. وہ جب وقت آئے گا انہیں انشاءاللہ موقع ملے گا، اب زیادہ دور نہیں ہے بیلٹ باکس پہ، تو اس وقت وہ اظہار کریں گے اپنا کہ یہ سارے سکینڈلز جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہے ہیں. اور یہ بات تو واضح ہے، اس ریکارڈ کا حصہ بننے سے عوام کو فائدہ فوری طور پہ تو پھر کچھ نہیں ہوگا نا؟ جی، عوام کو فائدہ تو دیکھیں، ہمیں ایک چیز جو آپ نے یہاں ڈسکشن کی ہے، پارلیمنٹ ایک پروسیکیوٹنگ باڈی نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک فیکٹ فائنڈنگ، حقائق کو سامنے لانے کا کام کر سکتی ہے، اور جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بڑے افیکٹو طریقے سے کیا ہے. انہوں نے
یاسمین صاحب آپ کو بتائیں گی، میرے خیال میں لاسٹ فگر شاید 40 ارب روپے کی ہے جو ریکور ہوئے ہیں، 52. تو ایک بڑی میسو پارلیمنٹ کی جو فیکٹ فائنڈنگ ہے، صرف اسی سے ایک اثر پڑا ہے کہ اتنے پیسے جو عوام کے لوٹے گئے تھے وہ واپس آ گئے قومی خزانے میں. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت ہے، مخلوط حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ANP اور MQM کی، MQM نے اس پہ شور تو مچایا ہے، لیکن وہ چونکہ اس حکومت کا حصہ، انہیں یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ کرپشن کو کی روک تھام اس حکومت کی ترجیح نہیں ہے. اور دیکھیں ہمیں، آپ دیکھیں نا، کرپشن کو روکنے کے لیے اگر کوئی انسٹیٹیوشنل ریسپانس آ رہا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اور کہیں سے انسٹیٹیوشنل ریسپانس نہیں آ رہا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور پروسیکیوشن جو ہے وہ ایک انتظامی معاملہ ہے، وہ پاکستان کی جو ایگزیکٹو برانچ ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس نے یہ پروسیکیوشن کرنی ہے. اور اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو، 18 مہینے سے انہوں نے نیب لا جو ہے وہ سرد خانے میں صرف اس لیے ڈالا ہوا ہے افطار صاحب. خرم صاحب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد بات جاری رکھیں گے. اور آپ سے آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ ایگزیکٹو کا کام ہے اور ایگزیکٹو نہیں کر رہی، اگر ایگزیکٹو نہیں کر رہی تو پارلیمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے، اس پہ میں بریک کے بعد آنے کے بعد آپ سے بات کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ریفر کر سکتے ہیں کیسز، یہ نہیں کرتے بعض FIA کو کر سکتے ہیں، نیب کو کر سکتے ہیں.